ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الحمد لله رب العالمين وهدانا بالكتاب المبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، انسان جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں اور جس صحبت میں رہتا ہے، اس کے اثرات، اس کے رات دن اور خلوت اور جلوت اور دنیاوی اور اخروی زندگی پر ضرور پڑتے ہیں. ایک آدمی بازار میں رہتا ہے تو رات دن اس کے ذہن میں حساب کتاب، بھاؤ تاؤ کی باتیں آتی رہتی ہیں. وہ جو چیز خریدتا ہے، جس چیز کو دیکھتا ہے، جس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کی قیمت اور اس کی مالیت کا حساب ضرور لگاتا ہے. اسی طرح کوئی آدمی پڑھنے پڑھانے سے تعلق رکھتا ہو تو وہ اپنے علم کے مطابق، چاہے وہ دنیاوی ہو یا اخروی ہو، اس چیز کا تجزیہ کرتا ہے، جس چیز کو دیکھتا ہے یا جس چیز کے بارے میں بات کرتا ہے کہ یہ میرے علم کے مطابق ہے یا نہیں. ہر معاملے میں آدمی پر صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے، ماحول کا اثر ضرور پڑتا ہے، سوسائٹی کا اثر ضرور پڑتا ہے. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے اچھے دوست بنانے اور برے لوگوں سے دور رہنے کی صحابہ کو تلقین فرمائی. نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. آپ فرماتے ہیں: اچھے اور برے دوست کی مثال مشک بیچنے والے اور بھٹی دھونکنے والے لوہار کی سی ہے. ایک آدمی مشک بیچتا ہے، یعنی عطر بیچتا ہے، عطر فروش ہے، سینٹ کی دکان ہے، اور ایک آدمی لوہے کو گرم کرتا ہے، تپاتا ہے، بھٹی دھونکتا ہے، جلاتا ہے تاکہ وہ لوہے کو اپنے منشا کے مطابق بدل سکے، ڈھال سکے. تو اچھے اور برے انسان کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بیچنے والا اور لوہار، یعنی بھٹی دھونکنے والا. مشک بیچنے والے کے پاس اگر بیٹھ جائے تو وہ یا تو آپ کو عطر ہدیے میں دے گا، اور اگر نہ بھی دے تو کم سے کم اس کے پاس بیٹھنے سے اتنا فائدہ ہوتا ہے کہ ہم میں بھی خوشبو آنے لگتی ہے. اور اگر خوشبو بھی نہ آنے لگے تو کم سے کم خوشبو سے جو فرحت اور جو انبساط، جو خوشی دماغ کو پہنچتی ہے، وہ بڑی بات ہے. اور لوہار جو بھٹی دھونکتا ہے، آگ جلاتا ہے، آگ پر لوہے کو تپاتا ہے، اس کے پاس اگر کوئی بیٹھ جائے تو کپڑے بھی کالے ہو سکتے ہیں، کپڑوں میں آگ اور پتنگے بھی گر سکتے ہیں، کپڑے جل بھی سکتے ہیں. اور اگر مکان برابر میں ہے تو خدشہ یہ رہتا ہے کہ آگ مکان تک نہ پہنچ جائے. اور اگر یہ سب بھی نہ
تو کم سے کم اتنا تو ہے کہ کپڑے کالے ہو جائیں گے یا اس کی بدبو سے دماغ متعفن ہو جائے گا، دماغ خراب ہونے لگے گا۔ تو اچھے اور برے دوست کی مثال یہ ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو اچھائی ملے گی، برے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں تو برائی ملے گی۔ اسی کو فارسی میں کسی شاعر نے شعر کہا ہے، صحبت صالح برا صالح کند، صحبت صالح برا صالح کند، صحبت طالح برا طالح کند۔ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو اچھے بن جاؤ گے، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی لیے ہمیشہ اپنے صحابہ کو، اور صحابہ نے تابعین کو، تابعین نے تبع تابعین کو، اور پھر انہوں نے علماء کو، صلحاء کو اور آگے آنے والے لوگوں کو اس بات پر کاربند کیا کہ آپ اچھی سوسائٹی میں بیٹھو، اچھے ماحول کو اختیار کرو، اچھے اور نیک لوگوں سے دوستی کرو، بہتر یہ ہے کہ علماء کے قریب رہو، اس لیے کہ عام لوگوں کے مقابل علماء کا درجہ زیادہ افضل ہے اور شیطان ان کو کم بہکا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اگر دنیاوی اعتبار سے ان کے اعمال اتنے اچھے بھی نہ ہوں، لیکن ان کا علم ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے ہدایت عطا فرما دیتے ہیں اور خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اس علم کی وجہ سے جو اللہ نے ان کے سینوں میں رکھا۔ تو علماء کی صحبت اختیار کرنا بہت افضل ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کی بہت ساری احادیث سے اور پھر بعد میں صحابہ سے، پھر تابعین سے، تبع تابعین سے، بزرگان دین سے، علماء کرام سے یہ اقوال اور افعال صادر ہوئے ہیں کہ علماء کی صحبت تمام صحبتوں میں سب سے افضل ہے۔ میں نے ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بے شک بندوں میں، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ خوف کھانے والے، اللہ سے ڈرنے والے اہل علم یعنی علم والے یعنی علماء کرام ہیں۔ اور ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء کرام جو ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں، اور وارث کیسا بھی ہو وہ وارث ہی ہوتا ہے، اس کو وراثت سے بے دخل نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے ماحول میں جب ہر آدمی ہر ایک کو ترچھی نگاہ سے دیکھتا ہے تو ایسے میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علماء کو بھی بری نظر سے دیکھا جاتا ہے، ان کی بھی خامیاں نکالی جاتی ہیں، ان میں بھی کیڑے نکالے جاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے گناہ تو دور کوئی غلطی بھی نہیں ہوتی، وہ معصوم ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام کے وارث علماء کرام یہ معصوم نہیں ہیں، یہ اسی معاشرے سے ہیں جس میں شیطان سب کو بہکاتا ہے، لہٰذا ان میں کیڑے نکال کر اپنی آخرت تباہ نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ جیسے بھی ہیں آپ سے اچھے، ان کے علم کی وجہ سے اللہ ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اونچا مقام عطا فرمائے۔ علماء کی صحبت کوئی معمولی صحبت نہیں ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ابتدائی زمانہ ہے، ابھی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، پڑھ ہی رہے ہیں، کوئی تجربہ بھی نہیں ہے، ایسے میں ایک مرتبہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضرت میں آپ کے پاس 3 دن قیام کرنا چاہتا ہوں، 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے کہا کہ بالکل، بڑے شوق سے رہیں۔ مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے پاس رہا، لیکن میں نے حضرت سے کہا کہ حضرت آپ کا تو ماحول ہی خانقاہ کا ہے،
لیکن میری شرط یہ ہے کہ میں کوئی بھی ذکر و اذکار نہیں کروں گا۔ دیکھیں اہل اللہ کے پاس جانے سے کتنا فائدہ ہوتا ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوئی ابھی پڑھ رہے ہیں، فارغ نہیں ہوئے، ذہن کچا ہے، علم مکمل نہیں ہوا، اور آپ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرط رکھ دی کہ میں حضرت آپ کے پاس رہوں گا، لیکن 3 دن میں کوئی ذکر و اذکار، کوئی وظیفہ، کوئی نفلی عبادت نہیں کروں گا۔ تو حضرت نے کہا کہ بالکل رہ جاؤ، کوئی بات نہیں، مت کرنا۔ تو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے خدام سے کہا کہ صاحبزادے کی چارپائی پلنگ میرے پلنگ کے برابر میں ڈال دینا۔ اب رات کو مولانا رشید احمد گنگوئی سوئے، آنکھ کھلی تو دیکھا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ذکر کر رہے ہیں، اٹھ کر بیٹھ گئے۔ شرط یاد آئی کہ میں نے تو کہا تھا کہ کوئی ذکر نہیں کروں گا، پھر سوچا لیٹ جاؤں، لیکن ذکر کی آواز ایسی متاثر کن تھی کہ حضرت کے ساتھ ذکر میں مشغول ہو۔ پھر تو یہ ہوا کہ جہاں حضرت بیٹھتے وہاں بیٹھ جاتے، جہاں حضرت ذکر شروع کرتے وہاں ذکر شروع کر دیتے، جہاں تلاوت کرتے وہاں تلاوت شروع کر دیتے، جہاں نفل نماز کی نیت باندھتے وہاں یہ بھی پیچھے نفل نماز کی نیت باندھ لیتے۔ 3 دن کے بجائے 30 دن حضرت حاجی امداد اللہ کے یہاں قیام کیا، اور جب واپسی کا ارادہ کیا تو کہا کہ حضرت میں معافی مانگتا ہوں، میں نے کہا تھا کہ کوئی ذکر و اذکار نہیں کروں گا، آپ کی صحبت نے تو میری دنیا ہی بدل دی، اب میں جانا چاہتا ہوں لیکن جانے کا دل نہیں چاہتا، آپ مجھے اجازت عطا فرما دے تاکہ دل پر بوجھ رکھ کر اور آپ کے کہنے کی وجہ سے میرے جانے میں آسانی ہو جائے۔ حضرت حاجی امداد اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں خلافت بھی دیتا ہوں، اجازت بھی دیتا ہوں، جاؤ۔ اور دیکھا حضرت نے پھر کتنی کتابیں لکھی، کتنا فیض عام ہوا۔ یہ اللہ والوں کی نظر کا، صحبت کا، سوسائٹی کا، ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اگر علماء کے قریب بیٹھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک نیک آدمی ہے، اس کی باتوں سے، اس کے اقوال سے، اس کے اقوال سے، اس کے رات دن کے وظائف سے اور اس کے چلنے پھرنے سے اس کی نیکیوں کا اثر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ کوئی نیک آدمی دسترخوان پر بیٹھ جائے تو کھانے میں برکت آ جاتی ہے۔ علماء کی صحبت، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ ایک مثال دے دوں، بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک عالم تھے، بادشاہ نے کہا کہ آپ ہمارے یہاں وزیر کے عہدے پر آ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں بادشاہ کے دربار میں رہ کر اپنی آخرت تباہ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ بادشاہ غلط فیصلے کرے گا تو بھی تائید کرنی پڑتی ہے کہ بادشاہ نے صحیح فیصلہ کیا، تو آپ نے انکار کر دیا۔ بادشاہ نے زور کیا، فورس ڈالا، لیکن صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا ایک شرط ہوگی، آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے گا، اس کمرے میں بیسن کے لڈو بنا کر رکھ دیے جائیں گے، 30 دن تک کمرہ نہیں کھولا جائے گا۔ اگر آپ زندہ سلامت باہر نکل کر آ گئے تو آپ آزاد ہیں، جا سکتے ہیں، لیکن اس میں اصل شرط یہ ہے کہ آپ لڈو کو کھائیں گے نہیں۔ اگر ایک بھی لڈو کم ہو گیا تو آپ کی گردن مار دی جائے گی۔ کرتے کیا نہ کرتے، مجبوراً کمرے میں بند ہو گئے۔ بیسن کے بہترین لڈو گھی میں بنوا کر بادشاہ نے ایک بٹکے میں رکھوائے اور پانی رکھوا دیا اور کہا کہ پانی پینے کی اجازت ہے، لڈو نہیں کھا سکتے۔ اگر ایک بھی لڈو کم ہوا یا ٹوٹا تو آپ کی گردن گئی۔ دروازہ بند کر دیا، پہرا لگا دیا۔ 30 دن کے بعد عالم صحیح سلامت باہر، حشاش بشاش۔
بادشاہ نے کہا کہ لڈو گنو، لڈو گنے تو سب کے سب صحیح، ایک بھی نہ تو ٹوٹا ہوا تھا نہ ہی کم تھا، نہ ہی سائز میں کم ہوا۔ بادشاہ پریشان، بادشاہ نے کہا کہ اچھا میں جانے کی اجازت تو دیتا ہوں، لیکن یہ بتا کر جائیں کہ آپ زندہ کیسے رہے۔ تو عالم نے کہا کہ دیکھو زندگی موت تو اللہ کے اختیار میں، نہ آپ مارنے والے نہ آپ زندگی بخشنے والے، یہ تو کام اللہ کا ہے، لیکن علم انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور صحبت انسان کو ہر جگہ ہر راستے میں بچا لیتی ہے۔ میں اہل اللہ کی صحبت میں رہا، میں اللہ والوں کی صحبت میں رہا، ان کے نیک اعمال کا اثر مجھ پر بھی پڑا اور میرے علم کے اثرات اور انوارات مجھ پر بھی منعکس ہوئے، ظاہر ہوئے، جس نے مجھے بچا لیا۔ کہا کہ نہیں، وضاحت کریں کہ کیسے آپ زندہ رہے۔ کہا کہ جب آپ نے بیسن کے لڈو رکھ دیے، پانی رکھ دیا، بند کر دیا، میں نوافل میں مشغول ہو گیا، لیکن بیسن کے لڈوؤں کی خوشبو مجھے بار بار اپنی طرف متوجہ کر۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن میں بھوکا رہا، لیکن جب بھوک برداشت نہیں ہوئی تو میں نے سوچا کہ کھا لے، ویسے بھی مرنا ہے، ویسے بھی مرنا ہے۔ پھر ذہن میں خیال آیا، جس طرح نیکیوں کے ذرات، نیکیوں کے انوارات دوسرے انسان پر ظاہر ہوتے ہیں اور پڑتے ہیں، اس طرح ہو سکتا ہے یہاں کوئی تدبیر نکل آئے۔ تو میں نے اپنا رومال بچھایا، بہت آہستہ سے ایک لڈو اٹھایا اور وہاں رکھا، پھر دوسرا لڈو اٹھایا، پھر رکھا۔ سوچا کہ گن تو لوں کتنے ہیں، ہو سکتا ہے بادشاہ نے جتنے بتائے ہوں اس سے زیادہ ہوں، اور کاؤنٹنگ میں بعد میں بادشاہ اتنے ہی گنے جتنے بتائے گئے تھے۔ تو میں نے سارے لڈوؤں کو گنا تو اتنے ہی تھے جتنے آپ نے بتائے۔ پھر میں نے سوچا کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں، ان کو واپس رکھ دیتا ہوں۔ تو میں نے واپس رکھے، ایک لڈو واپس رکھے۔ اب جب واپس رکھ کر مٹکا بند کیا تو دیکھا کہ جس کپڑے پر میں نے لڈو رکھے تھے اس پر لڈو کا بہت سارا چورا گرا ہوا۔ تو میں سمجھ گیا جس طرح نیکیوں کا اثر زندگی پر، صحبت کا اثر صحبت والے پر پڑتا ہے، اسی طرح ان لڈوؤں کا بھی اثر اس کپڑے پر آ گیا۔ میں نے وہ کھا لیا اور کھا کر میں پانی پی کر اطمینان سے رہا۔ 2 دن گزر گئے، 2 دن کے بعد پھر میں نے لڈوؤں کو اسی طرح رکھا اور پھر واپس رکھا تو پھر چورا نکلا اور اس چورے کو کھا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ 30 کے 30 دن میں نے اسی طرح گزارے۔ یہ صحبت کا اثر، تھوڑا بھی نیک انسان کسی کے پاس چلا جائے یا کوئی آدمی نیک انسان کے پاس آ جائے، علماء کے پاس آ جائے، اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، ضرور پڑتا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں پڑتا۔ علماء کی صحبت سے دل میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا، آدمی کی دنیا بدل جاتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے، آخرت کا استحضار ہوتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ شرط ہے کہ علماء کی صحبت اختیار کی جائے۔ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، وہ علماء کی صحبت میں بیٹھا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ گزر رہا تھا تو ایک پہاڑ کو دیکھا۔ جب پہاڑ کو دیکھا تو دل میں خیال آیا، اگر میرے پاس کچھ ہوتا، کچھ کیا، کاش میرے پاس اس پہاڑ کے برابر آٹا ہوتا تو میں غریبوں میں وہ تقسیم کر دیتا۔ یہ دل میں خیال آیا تو اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے اس کو اطلاع پہنچائی کہ اللہ نے تیرے اس سوچنے پر اس پہاڑ کے بقدر آٹا صدقہ کرنے کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ صرف علماء کی صحبت کا اثر کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا، اور اس خیال پر اللہ نے کتنا بڑا اجر عطا فرما دیا۔ کچھ کیا ہی نہیں، کچھ کیا ہی نہیں، علماء کی صحبت اور ان کے ماحول کا یہ اثر ہوتا۔ ایک آدمی علماء کے پاس رہا کرتا تھا، پتہ یہ چلا
کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ راستے سے پتھر ہٹا دیا جائے، تکلیف دہ چیز ہٹا دی جائے۔ یہ ایمان کا ادنا درجہ ہے، سب سے چھوٹا، لیکن اسلام کا اعلیٰ درجہ ہے۔ سب سے بڑی نیکی کسی کو تکلیف پہنچانے والی چیز راستے سے ہٹا دی جائے۔ تو چونکہ اس نے حدیث سنی تھی، ایک مرتبہ کچھ لوگوں کے ساتھ کسی قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، ایک غار سے گزر ہوا، غار میں اندھیرا تھا، پاؤں میں پتھر چبھے، کنکریاں چبھی، تو لوگوں نے کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا کہ یہاں پتھر ہے جلدی چلو، کسی نے کہا پیر بچا کر چلو۔ اس شخص نے کہا کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی نیکی ہے، لہٰذا ان پتھروں کو اٹھا لوں تاکہ کوئی پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ ان پتھروں کو اٹھایا، جیب میں ڈال لیا، باہر نکل کر غار سے جب وہ پتھر اٹھا کر پھینکے تو دیکھا کہ وہ تو چمکتے ہوئے ہیرے ہیں، چمکتے ہوئے ہیرے۔ اس نے واپس اٹھا کر رکھ لیے اور کہا کہ دیکھو، صرف اتنی سی نیکی پر اللہ نے دنیا میں ہی مجھے عطا فرما دیا، اور اگر میں اس پر عمل کرتا رہوں تو آخرت میں نہ جانے مجھے کیا کرنی ہے۔ یہ صحبت کا اثر، چھوٹی چھوٹی باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ اور بری صحبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ برے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی میرے رشتہ داروں میں سے تھا، وہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ فلاں آدمی میرا جاننے والا ہے، اور اس آدمی کا آخری وقت ہے، اس کا انتقال ہونے والا ہے، لیکن ساری زندگی گناہوں میں گزر گئی، برے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا۔ آپ اس کے پاس چلیے اور کوشش کیجیے کہ اس کا آخر وقت اچھا گزر جائے، کلمے کی موت نصیب ہو جائے۔ مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ میں اس کے پاس پہنچا، سرہانے بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس پر تجلی ڈالی اور دل اس کی طرف متوجہ کیا، لیکن میں نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، کلمے کی تلقین کی، کلمہ اس کی زبان پر نہیں آ رہا۔ بہت کوشش کی، پھر میں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، جب بھی میں نے آپ کا نام لے کر کسی کی طرف توجہ کی تو آپ نے اس کو ہدایت عطا فرما دی۔ آج کیا معاملہ ہے کہ اس کو ہدایت نصیب نہیں ہو رہی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات میرے دل میں القاء ہوئی کہ یہ شخص کفار سے، اللہ کے اور اللہ کے دشمنوں سے محبت کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی صحبت خراب تھی، اور اس صحبت کی وجہ سے اس کے دل پر ضلالت اور سیاہی لیپ دی گئی ہے، اور اس کو ہدایت نہیں ہو سکتی۔ آپ اٹھ کر چلے جائیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل اللہ کی صحبت سے، علماء کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے، اچھے لوگوں کی صحبت سے اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت سنوار دیتے ہیں، اور اگر برے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے تو اللہ تعالیٰ دنیا بھی اور آخرت بھی تباہ کر دیتے ہیں۔ جگر مراد آبادی بڑے شاعر، ہر اردو جاننے والا ان کو ضرور جانتا ہے۔ مشاعروں میں، مختلف مشاعروں میں خواجہ حسن مجذوب سے ملاقاتیں ہوا کرتی، جو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے خلیفہ و مجاز۔ ایک مرتبہ جگر مراد آبادی نے خواجہ حسن مجذوب سے کہا کہ ایک بات بتائیے، چونکہ خواجہ حسن مجذوب اس زمانے میں ایجوکیشن میں کلیکٹر تھے، کسی عہدے پر تھے، سرکاری ملازم تھے، تو خواجہ حسن مجذوب سے جگر مراد آبادی نے ایک بات کہی۔ کیا کہا؟ مسٹر، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے مسٹر کی ٹرم کس طرح مس ہوئی، یعنی جو آپ کے اندر اکڑ تھی، جو آپ کے اندر غرور اور تکبر تھا، وہ کس طرح ختم ہوئی؟ تو خواجہ حسن مجذوب نے کہا کہ کھانا بن جا۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، کبھی ہمیں بھی لے چلیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے شیخ سے اجازت لے لوں پھر لے کر چلوں گا۔ تھانہ بھون حضرت کو لکھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو،
کہ حضرت جگر مراد آبادی بھی میرے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ حضرت نے کہا کہ لے آؤ، لیکن جگر مراد آبادی نے کہا کہ دیکھو میں شراب کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اگر تھانہ بھون گیا، چاہے خانقاہ میں رکھو، مسجد میں رکھو، مدرسے میں رکھو یا کہیں بھی رکھو، میں شراب نہیں چھوڑوں۔ خواجہ حسن مجذوب نے کہا کہ دیکھو میں لے کر چلنے کو تو تیار ہوں، لیکن پہلے شیخ سے اجازت چاہ لوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی سے معلوم کیا، انہوں نے کہا کہ آپ لے آؤ جگر مراد آبادی کو۔ خواجہ حسن مجذوب تھانہ بھون لے گئے۔ حضرت نے کہا کہ بھائی آپ ہمارے یہاں رہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی شرط رکھ دی تھی، میں پیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو خانقاہ کا ماحول تو الگ ہوتا ہے، یہاں ذکر و اذکار ہیں اور مختلف قسم کے لوگ رہتے ہیں، یہاں پینا اچھا نہیں ہے۔ ہاں ایسا ہے کہ آپ میرے گھر رہ جاؤ، چونکہ مہمان کی ساری باتیں ماننا ضروری ہوتی ہیں اور کافر مہمان کو بھی مہمان بنایا جا سکتا ہے اور اس کی خواہش اور مراد پوری کی جا سکتی ہے، لہٰذا آپ میرے گھر رہ جاؤ، وہاں پی لینا۔ کہا کہ ٹھیک ہے حضرت۔ تو حضرت نے اپنے گھر مہمان رکھ لیا، دسترخوان پر بیٹھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آپ کا کیا دسترخوان تھا، کیا انوارات تھے اور کیا مسنون طریقہ تھا۔ صرف دسترخوان پر بیٹھ کر اتنی سی صحبت میں جگر مراد آبادی کا دل بدل گئے اور کہا کہ حضرت شراب بھی ختم، سب ختم، آپ جہاں رکھے وہاں رکھے۔ 3 دن رہے اور 3 دن کے بعد کہا کہ حضرت میں صرف 3 دعا لے کر حاضر ہوا ہوں اور آپ وہ دعا فرما دیجیے، اللہ قبول فرما لے۔ کہا کہ کیا دعا ہے؟ کہا کہ پہلی دعا تو یہ ہے کہ شراب نہ پیوں، کبھی نہ پیوں۔ حضرت نے دعا فرمائی، اے اللہ جگر کو شراب سے دور فرما دے۔ کہا کہ دوسری دعا کیا ہے؟ کہا کہ حضرت میں داڑھی نہیں رکھتا، دعا فرما دے کہ داڑھی رکھ لوں۔ حضرت نے کہا کہ اللہ آپ کی منشا قبول فرمائے، آپ کے ارادے کو پختگی بخشے۔ تیسری دعا کیا؟ حضرت دعا یہ ہے کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو، کلمہ طیبہ پر میری موت ہو۔ حضرت نے دعا فرما دی اور زمانہ جانتا ہے، تاریخ جانتی ہے، جگر مراد آبادی کی یہ تینوں دعا اللہ نے قبول۔ صرف ایک عالم کے دسترخوان پر تھوڑی دیر بیٹھنے کی وجہ سے اللہ نے زندگی بدل دی۔ اور اگر بار بار علماء کی صحبت میں بیٹھا جائے تو کیا دنیا اور آخرت نہیں بدل سکتی؟ ضرور بدل سکتی۔ صحبت کا اثر ضرور پڑتا ہے، لیکن دل صحیح ہونا چاہیے۔ اگر دل صحیح نہیں ہے تو صحبت کا اثر تو پڑتا ہے، اس سے فائدہ نہیں پہنچتا۔ مثال کے طور پر اگر ایک آدمی عالم کے پاس بیٹھے تو اس سے علم تو حاصل ہو جاتا ہے، اس کے انوارات حاصل نہیں ہوتے، اور اس انوارات کی محرومی کی وجہ سے اس کی آخرت بہت اچھی نہیں ہوتی۔ اگر دل میں یہ ارادہ کر لے کہ اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے اور خلوص ہو، للہیت ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت بھی۔ لیکن اس کے باوجود اگر علماء کی صحبت اختیار کی جائے اور اخلاص نہیں بھی ہے تو دنیا تو سنور ہی جاتی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، اگرچہ لطیفہ ہے۔ ایک آدمی ایک قاضی کے پاس رہا کرتا تھا۔ قاضی شریعت کے مطابق فیصلہ سنایا کرتے تھے۔ اکثر جو مسائل آیا کرتے وہ مسائل جائیداد کی تقسیم پر ہوا کرتے تھے۔ یہ چونکہ پڑھا لکھا نہیں تھا، قاضی کی صحبت میں رہ کر کچھ علم اس کے ذہن نشین ہو گیا تھا، لیکن عمل کبھی نہیں کیا اور ارادہ بھی نہیں تھا کہ میں نیک بنوں، اخلاص بھی نہیں تھا، للہیت بھی نہیں تھی۔ تو ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ دنیا میں محروم نہیں کرتے۔ اس نے ارادہ بھی نہیں کیا تھا نیک ہونے کا، نیت بھی صحیح نہیں تھی، لیکن صرف صحبت میں تھا، اٹھنا بیٹھنا تھا، تو اسے بھی کچھ پوائنٹس علم کے آ گئے۔ ایک مرتبہ کسی جگہ گیا، مہمان ہوا، میزبان نے مرغی فرائی کر کے رکھی دسترخوان میں۔
اور کہا کہ آپ مہمان ہیں، آپ کھانا تقسیم کریں۔ عربوں میں پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ ایک بڑا آدمی اپنے ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیتا، پھر سب کھاتے، یعنی سارا کھانا تقسیم نہیں ہوتا تھا بلکہ ایک ایک ٹکڑا اٹھا کر دے دیا کرتے برکت۔ تو میزبان نے کہا کہ آپ مہمان ہیں، آپ تقسیم کریں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تقسیم تو کرنا آتا نہیں، میں تو جاہل آدمی ہوں۔ کہا کہ نہیں، ایسے بڑے قاضی کے پاس آپ رہتے ہیں، کچھ تو آتا ہوگا۔ کہا کہ اچھا آپ کی خواہش ہے، چلو میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو اس نے گردن کاٹی اور میزبان کے سامنے رکھ دی اور کہا کہ اس گھر کے آپ بڑے ہیں، سردار ہیں، سردار کے حصے میں سر ہے، یہ گردن آپ کے حصے، اور دم کا حصہ کاٹا اور کہا کہ اس گھر کی مالکن جو ہے وہ آپ کی بیوی ہے، یہ ان کا حصہ۔ دو بیٹے ہیں، بیٹے باپ کا بازو ہوتے ہیں، دستے راست ہوتے ہیں، لہذا دونوں بازو یعنی ہاتھ کاٹے اور بیٹوں کو ایک ایک دے دیا، کہا کہ یہ ان کا حصہ۔ اور کہا کہ بیٹیاں چونکہ گھر کی عزت ہوتی ہیں، وقار ہوتی ہیں، لہذا ساری عزت وقار ان کے پیروں پر ہوتی ہے، لہذا دونوں پنجے کاٹے اور ان دونوں کو دے دی بیٹیوں۔ اب پوری مرغی بچ گئی، کہا کہ یہ میرے حصے میں۔ تو میزبان نے کہا کہ یہ تو گڑبڑ کی ہے، اس نے اچھا نہیں کیا۔ اگلے دن میزبان نے اپنی بیوی سے کہا کہ 5 مرغیاں تلیں اور اس کے سامنے رکھے، دیکھتے ہیں آج کیسے تقسیم کرتا ہے۔ 5 مرغیاں رکھنے کے بعد میزبان نے کہا کہ آج بھی آپ ہی تقسیم کریں۔ کہا کہ یہ تو 5 مرغیاں ہیں، کیسے تقسیم کروں؟ کہا کہ آپ جیسے چاہے تقسیم کریں۔ کہ اچھا یہ بتاؤ کہ طاق طریقے پر تقسیم کرنا ہے یا جفت طریقے پر؟ طاق کہتے ہیں 3، 5، 7، 9 ایسے اعداد کو، اور جفت کہتے ہیں 2، 4، 6، 8 اس طرح۔ تو میزبان نے کہا کہ نہیں، طاق طریقے پر تقسیم کریں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ تو میزبان نے جب 5 مرغیاں سامنے رکھی تو اس شخص نے ایک مرغی اٹھائی اور کہا کہ ایک آپ کی اہلیہ اور ایک مرغی، 3 ہوئے، یہ طریقہ طاق۔ اور ایک مرغی اور اٹھائی اور کہا کہ 2 آپ کے بیٹے اور ایک یہ مرغی، 3 ہوئے۔ پھر ایک مرغی اٹھائی اور کہا کہ 2 آپ کی بیٹیاں اور ایک یہ مرغی، یہ طاق ہوئے۔ اب اس کے سامنے 2 مرغیاں بچی، کہا کہ 2 مرغیاں اور ایک میں طاق ہو گئے۔ میزبان نے کہا کہ یہ تو بڑا چوکس آدمی ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگلے دن میزبان نے پھر 5 مرغیاں تلوائیں اور پھر سامنے رکھی اور کہا کہ آج بھی آپ تقسیم کریں۔ اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کل کی تقسیم آپ کو پسند نہیں آئی۔ کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ مہمان ہیں، آپ بھی تقسیم کریں۔ کہا کہ کیسے کروں، طاق طریقے پر یا جفت پر؟ میزبان نے کہا طاق میں تو اس نے ہمیں بھوکا مار دیا۔ تو کہا کہ نہیں، آپ ہے نا جفت طریقے پر تقسیم کریں۔ کہا کہ اچھا ٹھیک۔ تو ایک مرغی اٹھائی اور کہا کہ آپ اور آپ کے 2 بیٹے اور ایک مرغی، کل ملا کر 4 ہوئے، جفت طریقہ۔ اور ایک مرغی اور اٹھائی اور کہا کہ آپ کی اہلیہ اور 2 بیٹیاں اور ایک مرغی، 4 ہوئے، یہ جفت طریقہ۔ پھر اپنے سامنے رکھی ہوئی 3 مرغیاں اور خود کو گنا اور کہا کہ 3 مرغیاں اور میں جفت طریقہ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علماء کی صحبت میں آدمی اتنا سیکھ لیتا ہے، اگر نیت صاف نہ ہو تو بھی دنیا ملتی ہے، اللہ محروم نہیں کرتے۔ علماء کی صحبت سے، اللہ والوں کی صحبت سے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے۔ اگر نیت صاف ہے تو دنیا اور آخرت دونوں بن جاتی ہیں، اور اگر نیت صاف نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا تو ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے واقعات ہیں۔ صحابہ کرام کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت ملی تو ان کا مقام ہی بدل گیا۔ کوئی ولی، کوئی ابدال، کوئی قطب، کوئی مجدد کتنا بھی بڑا ہو جائے، ادنا صحابی کے درجے کو پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے نبی کی صحبت پائی۔ اور کوئی تابعی، قطب، ابدال کتنا بھی اونچا ہو جائے،
وہ تابعی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ اس نے صحابہ کی صحبت پائی۔ کسی نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ایک بات بتائیں، عمر بن عبدالعزیز کا دور خلافت بڑا پرامن رہا، ایک بھی آدمی نے لڑائی نہیں لڑی، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگیں ہی جنگیں تھی، بڑی خانہ جنگی رہی، بڑی خون ریزی ہوئی، ان میں سے کون افضل ہے؟ امام شافعی نے بڑا عجیب جواب دیا اور کہا کہ امیر معاویہ کا صرف ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر جہاد کے لیے نکلنا، اور اس نکلنے میں جو گرد و غبار اڑی اور وہ گرد گھوڑے کے ناک میں پہنچی، اس گرد کا، اس مٹی کا جو مقام ہے عمر بن عبدالعزیز اس کو بھی نہیں پہنچ سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کی صحبت پائی ہے۔ جو انبیاء علیہ السلام کے تاجدار ہیں ان کی صحبت پائی، انبیاء علیہ السلام کے وارثین علماء کرام اگر ان کی صحبت اختیار کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور مقام عطا فرماتے ہیں۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ، یہ بہت پرانا واقعہ نہیں ہے، ایک مرتبہ مسجد فتح پوری دہلی میں 40 دن کا اعتکاف کیا، بڑے اللہ والے، بڑے عالم دین۔ جب اعتکاف کر کے باہر نکلے تو دیکھا کہ ایک کتا کھڑا ہوا ہے، اس کتے کو غور سے دیکھا، اس کتے میں ایسی جاذبیت پیدا ہو گئی کہ جتنے کتے تھے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ تو لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو، ایک نظر نے، عالم کی اور ایک ولی کی ایک نظر نے کتے کو بھی کتوں کا پیر بنا۔ تھوڑی سی نظر، تھوڑی سی صحبت، تھوڑا سا ماحول اللہ والوں کا دنیا بدل دیتا ہے۔ یہ تو جانوروں کی مثال تھی۔ آج کے زمانے میں کہا جاتا ہے کہ علماء بھی صحیح نہیں ہیں، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ علماء بھی اسی معاشرے میں سے ہیں جس میں سے ہم ہیں۔ اگر علماء اچھے نہیں تو ہم تو ان سے بھی گئے گزرے، اس لیے کہ عالم بہرحال عالم ہی ہوتا ہے اور ہر حال میں وہ اچھا ہوتا ہے، اور عام انسان سے اچھا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ نبی کا وارث ہے۔ اگر کوئی آدمی لنگڑا ہے، لولا ہے، بہرا ہے، اندھا ہے، ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، غیر تعلیم یافتہ ہے، یا اس کا ماحول خراب ہے، جیسا بھی ہو، اگر اس کا باپ مر جائے تو وہ باپ کا وارث ہر حال میں ہوگا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر نہیں ہے تو وہ اس کا وارث نہیں ہے، وکیل کا بیٹا وکیل نہیں ہے تو وہ اس کا وارث نہیں ہے، گانے والے کا بیٹا گانے والا نہیں ہے تو وہ اس کا وارث نہیں ہے۔ ہر حال میں وارث وارث ہی رہتا ہے۔ اگر علماء سے کچھ غلطیاں ہو جائیں تو اس پر انگلیاں نہیں اٹھانی چاہیے، اس لیے کہ اس میں دو چیزیں ہیں، اس لیے کہ اس کا علم اس کو راہ راست پر لائے گا اور اللہ اس کی مغفرت کر دے گا، اور یہ انگلی اٹھانا اس آدمی کے ایمان کو سلب کرنے کا سبب۔ امام محمد لکھتے ہیں ایک جگہ کہ اگر غیر عالم، یعنی جو عالم نہیں ہے، وہ کسی عالم پر انگلی اٹھائے تو میں لکھ کر دیتا ہوں اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ علماء جیسے بھی ہوں، جس ماحول میں بھی ہوں، یہ آج کے حساب سے بھی اچھے ہیں، اس لیے کہ آج کا ماحول ہی بڑا خراب ہے۔ جب علماء میں تقویٰ نہیں ہوگا تو عام آدمی کا ایمان کہاں ہوگا؟ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ علماء میں تقویٰ نہیں رہا، علماء صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر علماء صحیح نہیں رہے تو ہمارا ایمان کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان پہلے ختم ہوگا۔ اس لیے کہ ایمان کو بچانے والے ہر دور میں علماء ہیں۔ اگر علماء پر انگلی اٹھائی جائے تو ہمارا ایمان کہاں صحیح رہے؟ جیسے بھی ہیں، جس طرح بھی ہیں، ان سے فیض حاصل کرنا چاہیے، استفادہ حاصل کرنا چاہیے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کہتے ہیں بے عمل عالم ایسا ہے جیسے پارس کی پتھری، اگر اس کو لوہے پر رگڑا جائے تو لوہا
سونا بن جائے گا۔ لہٰذا آپ کو چاہیے کہ علماء کی صحبت اختیار کریں، چاہے وہ بے عمل ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ آپ کو صحیح بات بتائے گا، صحیح رہنمائی کرے گا، آپ کے ایمان کو سنوار دے گا۔ دنیاوی اعتبار سے بھی علماء کی صحبت کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ ایک آدمی نے نکاح کیا، بیوی پڑھی لکھی تھی، کچھ دین کا علم بھی جانتی تھی، دنیا بھی جانتی تھی۔ چند دنوں کے بعد بیوی نے کہا کہ میں آپ کی ماں کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ کہا کہ کیوں؟ مجھے الگ گھر چاہیے۔ کیوں؟ کہا کہ دیکھو شریعت نے مجھ پر آپ کی ماں کی خدمت لازم نہیں کی، آپ خدمت کریں میں آپ کی خدمت کروں گی۔ علم تھا، بول رہا تھا۔ اب یہ آدمی بڑا سٹپٹا ہے، اس نے کہا کہ اگر انکار کرے تو شریعت کا انکار ہے۔ بات تو صحیح کہہ رہے، مسئلے کی بات ہے۔ بہت پریشان ہوا، کیا کرے کیا کرے۔ ایک عالم دوست تھے، ان کے پاس بھاگا گیا اور کہا کہ میں بہت مصیبت میں پھنس گیا ہوں، دوسری شادی کر نہیں سکتا اور دوسرا گھر دے نہیں سکتا، بڑی پریشانی ہے۔ اور بیوی ایسا کہہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک کام کرو، آپ جا کر کہو کہ میں دوسرا نکاح کر رہا ہوں اور وہ دوسری بیوی کو ماں کی خدمت کے لیے رکھوں گا، تمہیں شریعت کے حساب سے الگ گھر دوں گا اور الگ خرچ دوں گا، تمہیں وہاں رکھوں گا۔ اس نے آ کر کہا، بیوی نے کہا سب کچھ معاف، میں آپ کے ساتھ رہوں گی، آپ کی ماں کے ساتھ رہوں گی، خدمت کروں گی، مجھے دوسری شوکر نہیں چاہیے۔ لیکن صرف علماء کی صحبت سے اثر پڑتا ہے، دنیاوی زندگی پر بھی اثر پڑتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عالم کی مجلس میں حاضر ہونا 1000 رکعت نماز، 1000 بیماروں کی عیادت کرنے اور 1000 نماز جنازہ میں حاضر ہونے سے افضل ہے۔ اللہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ نمازیں چھوڑ دیں یا عیادت چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ زیادہ بہتر ہے، اس کا زیادہ ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ کسی نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، اور قرآن کریم کا پڑھنا یعنی قرأت قرآن کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا قرآن بے علم بھی نفع بخشتا ہے، یعنی قرآن کے لیے علم شرط نہیں، پڑھتے جاؤ، اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جس نے کسی عالم کی مجلس میں صحبت اختیار کی یعنی مجلس میں بیٹھا، وہ گویا میری مجلس میں بیٹھا، اور جس نے میرے ساتھ یہ تمام کام کیے وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور علماء کی صحیح قدردانی کی توفیق عطا فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل صالح کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔